بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں حروف استفہام۔ ایسے حروف جن کے ذریعے سے کچھ پوچھا جائے انہیں حروف استفہام کہتے ہیں، مثلا کیا، کب، کیوں، کیسے، کہاں، کدھر، کس طرح وغیرہ۔ اور ایسے جملے جن میں یہ حروف یعنی حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں انہیں استفہامی جملے یا پھر سوالیہ جملے کہتے ہیں۔ جی بچوں، آئیے تو اب ہم اپنے سوال کو دیکھتے ہیں۔ سوال ہے ہمارے پاس یہاں پہ، درج ذیل حروف استفہام کو جملوں میں استعمال کریں۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ کچھ حروف استفہام دیے گئے ہیں، ان حروف استفہام کو ہم جملوں میں استعمال کریں گے۔ پہلا استفہامی حرف ہمارے پاس ہے کیسے۔ کیسے کا جملہ بنائیں گے، یعنی اسے ہم جملے میں استعمال کریں گے۔ آپ کیسے ہیں، اور اس کے آخر میں ہم یہ سوالیہ نشان لگائیں گے۔ جس جملے میں کچھ پوچھا گیا ہو یا پھر کوئی سوال کیا گیا ہو، اس جملے کے آخر میں ختمہ کے بجائے یہ علامت لگائی جاتی ہے اور اسے کہتے ہیں سوالیہ نشان یا پھر استفہامیہ۔ اگلے حرف کو دیکھتے ہیں، آگے ہے ہمارے پاس کب۔ کب کو جملے میں استعمال کریں گے، پاکستان کب بنا، اور اس کے آخر میں بھی ہم سوالیہ کی علامت لگا دیں گے۔ اگلا حرف استفہام ہے ہمارے پاس کتنا، اور کتنا کو ہم جملے میں استعمال کریں گے۔ جملے میں استعمال کر کے ہم ایک سوالیہ جملہ بنائیں گے۔ آپ کا اسکول گھر سے کتنا دور ہے۔ یہ ایک استفہامی جملہ بن چکا ہے اور اس کے آخر میں ہم سوالیہ کی علامت لگا دیں گے۔ اگلا استفہامی حرف ہے ہمارے پاس کون سی۔ کون سی کو جملے میں استعمال کریں گے، احمد کے پاس کون سی گاڑی ہے، اور اس کے آخر میں بھی ہم سوالیہ نشان لگا دیں گے۔ اگلا استفہامی حرف ہے کس طرح۔ جی پیارے بچوں، اب ہم کس طرح کو جملے میں استعمال کریں گے۔ آپ کو کس طرح کے کپڑے پسند ہیں، اور اس کے آخر میں بھی ہم سوالیہ علامت لگائیں گے۔ آئیے تو اب اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مثبت جملوں کو منفی اور استفہامیہ بنا کر لکھیے۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ ہمارے پاس 3 کالمز موجود ہیں۔ ایک کالم میں ہمارے پاس مثبت جملے ہیں، مثبت جملوں کو سادہ جملے بھی کہتے ہیں۔ دوسرے کالم میں ہمارے پاس ہے منفی جملے، یعنی جو ہمارے پاس سادہ جملے ہیں، مثبت جملے ہیں، انہی کو ہم اس سے اگلے کالم میں منفی جملے بنا کر لکھیں گے۔ منفی جملے ان جملوں کو کہتے ہیں جن میں انکار پایا جائے، یعنی نہیں ہو، اور اس سے اگلے کالم میں ہم انہی جملوں کو استفہامیہ بنائیں گے، یعنی سوالیہ بنائیں گے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جن جملوں میں کچھ پوچھا گیا ہو، کوئی سوال کیا گیا ہو، انہیں استفہامیہ جملے یا پھر سوالیہ جملے کہتے ہیں۔ پہلا مثبت جملہ یعنی سادہ جملہ ہے ہمارے پاس، اکرم اور اسلم اسکول گئے۔ اسی جملے کو ہم اگلے کالم میں منفی جملہ بنائیں گے، اکرم اور اسلم اسکول نہیں گئے، اور اسی جملے کو اگلے کالم میں، اس سے آگے والے کالم میں استفہامیہ جملہ بنا دیں گے، یعنی سوالیہ جملہ بنائیں گے، اکرم اور اسلم کب اسکول گئے، اور اس کے آخر میں ہم سوالیہ کی علامت لگائیں گے، سوالیہ نشان لگا دیں گے۔ ایسے جملے جن میں کچھ پوچھا گیا ہو ان کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ اگلا مثبت جملہ ہے ہمارا، میں چوتھی جماعت کا طالب علم ہوں۔ جی پیارے بچوں، یہ ہمارا ایک مثبت جملہ ہے، سادہ جملہ ہے، اسے ہم منفی بنائیں گے، میں چوتھی جماعت کا طالب علم نہیں ہوں۔ یہ ہمارا بن گیا منفی جملہ۔ اب اسی جملے کو ہم سوالیہ یعنی استفہامیہ جملہ بنائیں گے، میں کون سی جماعت کا طالب علم ہوں، اور آخر میں ہم سوالیہ کی علامت لگا دیں گے۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس مثبت جملہ ہے، وہ شہر سے آیا، یعنی نہ تو یہ منفی ہے نہ استفہامیہ ہے، یہ ایک سادہ مثبت جملہ ہے۔ اسی کو ہم اگلے کالم میں، منفی جملے والے کالم میں منفی جملہ بنائیں گے، وہ شہر سے نہیں آیا۔ یہ ہمارا بن گیا منفی جملہ۔ اب اسی جملے کو ہم مثبت جملے کو سوالیہ استفہامیہ جملہ بنائیں گے، وہ کہاں سے آیا، اور آخر میں ہم سوالیہ کی علامت لگا دیں گے۔ اگلا جملہ ہے ہمارا مثبت جملہ، آج 12 بجے چھٹی ہوگی۔ جی پیارے بچوں، اسی جملے کو ہم پہلے منفی بنائیں گے، آج 12 بجے چھٹی نہیں ہوگی،
اور پھر اسی سادہ جملے کو، مثبت جملے کو ہم سوالیہ یعنی استفہامیہ جملہ بنائیں گے، آج کتنے بجے چھٹی ہوگی۔ اور چونکہ یہ ہمارا ایک سوالیہ جملہ ہے تو اس کے آخر میں ہم سوالیہ کی علامت لگا دیں گے۔ اگلے جملے کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہمارے پاس جملہ ہے مثبت جملہ۔ علامہ اقبال 9 نومبر سن 1877 کو پیدا ہوئے۔ یہ ایک مثبت جملہ ہے، سادہ جملہ ہے، اس کو پہلے ہم منفی جملہ بنائیں گے۔ علامہ اقبال 9 نومبر سن 1877 کو پیدا نہیں ہوئے، یہ منفی جملہ بن گیا۔ اب اس سادہ مثبت جملے کو ہم سوالیہ جملہ بنائیں گے یعنی استفہامیہ جملہ بنائیں گے۔ علامہ اقبال کب پیدا ہوئے، اور آخر میں ہم اس کے سوالیہ نشان لگا دیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو جو اسکول سے ورک شیٹس ملی ہوئی ہیں ان پہ آپ نے ریٹن ورک بھی کر لینا ہے اور اس سارے کام کو یاد بھی کر لینا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔